اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی، یہ پروگرام مسلسل آپ ہر ہفتے ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا محمد اسلم صاحب قبلہ، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع کریں، میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے حجت الاسلام کی خدمت میں، اور ہم سب کی جانب سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، اور تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام عالم اسلام، تمام عالم انسانیت، اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں، آنے والے ایام میں سے خصوصی طور پر جو ایک دن ہے جس میں کہ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس سے قبل کہ ہمارا سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہو، میں حجت الاسلام سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصراً جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آپ۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ آغا گزارش ہے کہ آپ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ میں بھی اپنی جانب سے آپ کی خدمت میں اور تمام اراکین کی خدمت میں، اور جو اس وقت ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین، ان کی خدمت میں صدیقہ طاہرہ زہرائے مرثیہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تبریک و تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً کائنات کی یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جن کے سلسلے میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں، اور ہزاروں لاکھوں اشعار کہے گئے، لیکن آج بھی شعراء، مصنفین، مؤلفین قاصر اور عاجز ہیں اس بات سے کہ وہ کم حقہ اس شہزادی کے فضائل کو بیان کر سکیں۔ بے شک جی۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آیت اللہ حسن زادہ آمولی، آپ جاوید بھائی جانتے ہوں گے، بے شک عالم اسلام کی ایک بڑی عرفانی شخصیت، اور بہت زیادہ انہوں نے تقاریر بھی کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہزادی کونین زہرائے مرضیہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے حق و باطل کے درمیان خط سرخ کھینچ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، بہت ہی زبردست ان کا یہ بیان، اور وہ ابھی اس وقت باحیات بھی ہیں۔ اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ جی ہاں، جی ہاں، واقعاً ایک سرمایہ ہے ہمارے لیے۔ اور یہ وہ شہزادی ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، عالمین کے عورتوں کی سردار ہے، تو ہمارا سلام ہو اس صحابی کے اوپر کہ اس صحابی پیغمبر نے کہا یا رسول اللہ، یہی بات تو مریم کے لیے بھی کہی گئی تھی کہ مریم بھی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا بھی سید نساء العالمین ہیں، عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ مریم میں اور فاطمہ میں فرق کیا ہوا؟ دونوں برابر ہیں۔ بڑا اچھا سوال کیا اس نے، سوال کیا اور ہمارے لیے فضیلت کا ایک بہت بڑا گوشہ سامنے آ گیا۔ پیغمبر نے جاوید بھائی بڑا خوبصورت جواب دیا کہ یقیناً یہ جو آپ نے کہا ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ مریم عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، اور زہرائے مرضیہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں پیدا ہوتی رہیں گی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ القاب کتنے ہیں آپ دیکھیے، ان کی کنیت دیکھیے، ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں ہیں، سبحان اللہ۔ الائمہ، 11 اماموں کی ماں ہیں۔ یہ بہت بڑا لقب ہے کہ جس کے صلب سے، جس کے ذریعے سے جو ہے ہمیں 11
امام ملے ہوں اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ہماری جان قربان ہو جائیں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ پر۔ آئیے اسی کے ساتھ میں ہم اپنا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں اور آغاز ہوتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شائخ پٹنہ سے بول رہا ہوں۔ میں شفاعت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ کا آیت نمبر 48 اور 123 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واتقوا یوم لا تجزی، ڈرو اس دن سے کوئی شخص کسی شخص کے ذرا بھی کام نہ آئے گا اور سفارش بھی قبول نہ کی جائے گی، اور نہ کسی طرح کا کمپنسیشن اور نہ کسی طرح کا گیو اینڈ ٹیک ہوگا۔ پھر سورہ بقرہ کا آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے کون ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کی حضور سفارش کر سکے۔ پھر اعظم کے آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، آپ فرما دو کہ شفاعت کے تمام اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ پھر سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 109 میں ارشاد ہے کہ اس روز کسی کی بھی سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہو اور اس شخص کے واسطے بولنا پسند کر لیا ہو۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وخلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہی جانتا ہے لوگوں کے آگے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہتا ہے اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ موجودہ دور میں چودھریوں نے بڑی گھاٹ میل کر کے شرک کو توحید کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیا ہے اور شفاعت پر تکیہ کر کے بڑے برے اعمال کیے جا رہے ہیں۔ وہ کس دلیل کے ساتھ اپنے مذہب پر حق ثابت کر سکیں گے جبکہ مالک نے خود ہی فرما دیا کہ حشر و حساب کے دن ایسے تمام سہارے ٹوٹ جائیں گے۔ برائے مہربانی شفاعت کے بارے میں اپنی قیمتی رات دیں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ بھائی کے کچھ اعتراضات ہیں اس کے جواب۔ جی ہاں، انہوں نے دو طرح کی آیتوں کو پیش کیا، اور جس میں ایک آیت یہ کہہ رہی ہے کہ شفاعت صرف اللہ کے پاس ہے، اور للہ الشفاعت جمیعا، اور دوسری آیت انہوں نے یہ پیش کی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو شفاعت کا حق دے رہے ہیں۔ تو ان دو طرح کی آیتوں کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ اور بڑا اچھا سوال ہے، مجھے بہت اچھا لگا سن کے کہ کافی محنت کی ہے انہوں نے، اور ان کی استعداد اور صلاحیت بھی کافی اچھی ہے۔ جی ہاں، تو دیکھیے جواب جاوید بھائی یہ ہے کہ دو طرح کی آیتیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک آیت یہ کہہ رہی ہے شفاعت صرف اللہ کا حق ہے، دوسری آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ جسے چاہے گا اسے شفاعت کا حق عطا کر دے گا۔ تو ملکیت ہے ایک طرح کی، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اب آپ کی ایک ملکیت ہے، یہ قلم جو آپ کے پاس ہے یہ آپ کی ملکیت ہے، تو آپ کو یہ پورا اختیار ہے کہ یہ چاہیں آپ اپنے پاس رکھیں یا کسی اور کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ لیجیے، آپ مجھے ضرورت پڑے گی تو مجھے پین دے دیجیے، تو آپ نے مجھے لکھنے کے لیے پین دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پین کا میں مالک نہیں ہوں، مجھے ضرورت ہے تو میں آپ سے لے رہا ہوں۔ تو ایسے ہی حقیقت میں ملکیت خدا کی ہے، لیکن خدا خود کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو کبھی کبھی دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ جس کو نہیں دے گا حق شفاعت وہ اللہ کے نافرمان بندے ہیں، وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، مجھے ان کے بارے میں نہیں کہنا ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے شفاعت کا حق عطا کیا ہے پہلے نمبر میں، پہلے مرحلے میں محمد اور آل محمد ہیں، یہاں تک کہ کچھ خاص مومنین بھی روایت میں ہے کہ وہ شفیع بنیں گے، ہمارے شفاعت کریں گے۔ اس لیے اللہ کے کی اجازت سے انہیں شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، بے شک کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا مگر یہ کہ اس کی اجازت اور پرمیشن سے۔ تو اجازت جس کو خدا دے گا وہ شفاعت کرے گا، اور اللہ نے جو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم اسی کو دیں گے جو ہمارا خاص ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میں محمد ظفر امام بھاگلپور بہار سے بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیے، ایک تو میں سنی جماعت سے ہوں، ہر سال ہمارے دوستوں میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ شیعہ میں جو ہوتا ہے وہ قرآن حفظ نہیں کرتے، مطلب پورا قرآن وہ جو حفظ نہیں کرتے۔ تو مولانا صاحب بڑا مہربانی آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں تاکہ مجھے اس بات کی علم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ غلط فہمی ہے کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ ایران میں جو حفاظ ہیں ان کے لیے اسپیشل ایک اسکیم بنائی گئی ہے، اور
ایک الگ سے ادارہ گورنمنٹ آف ایران کی جانب سے، اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے ایک الگ سیکشن، ایک الگ شعبہ تیار کیا گیا ہے جی کہ جس میں جو حفاظ ہیں اور جو قراء ہیں، جو قاری ہیں، جی ان دونوں کے لیے اسکالرشپ معین کی گئی ہے. جی اگر آپ نے قرآن حفظ کر لیا ہے تو آپ کو اتنا منتھلی دیا جائے گا. اگر آپ واقعاً قاری قرآن ہیں جس طریقے سے ہونا چاہیے تو آپ کو اتنا دیا جائے گا. اور پورے ایران میں آپ کو ہر شہر میں بڑے بڑے سینٹر دکھائی دیں گے مثلا. اور یہ جو بڑے بڑے حفظ قرآن کے جو مقابلے ہوا کرتے ہیں، عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جمہوریہ اسلامی ایران جو ایک شیعہ ملک ہے بظاہر، کیونکہ اکثریت شیعوں کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن عام طور سے آپ دیکھیے گا تو ایرانی ہی لے کر آتے ہیں. جی ہمارے یہاں ایک 5 سال کا بچہ تھا جس کا نام تھا محمد حسین طباطبائی. جی بمبئی بھی تشریف لائے تھے وہ. جی محمد حسین طباطبائی، جی. یہ 5 سال کا بچہ تھا. جی 5 سال کی عمر میں اس نے پورا قرآن حفظ کیا تھا. اس نے دیوان محتشم کاشانی حفظ کیا تھا. جی نہج البلاغہ جس کا حفظ کرنا بہت ٹف ہے، جی اور ایسے بہت سی چیزیں 5 سال کی عمر میں. صرف لڑکے نہیں، لڑکیاں حفظ کر رہی ہیں. جی ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پورا ایک شعبہ ہے جی جو انکریج کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے بنایا گیا ہے. جی تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں حافظ قرآن نہیں ہوتے، یہ فکر صحیح نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں مظفر نگر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال آغا سے یہ ہے کہ آپ کے یہاں اس پروگرام میں مولانا قلب جواد صاحب آئے تھے تو انہوں نے شادی کے اوپر کچھ شرائط بتائے تھے کہ لڑکا نمازی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے. آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پوچھا، پبلک سے پوچھا آپ نے کہ آپ نے کسی نے یہ پوچھا کہ لڑکا پرہیزگار ہے، نمازی ہے، سب ہے. ہم نے ایسا کیا تھا. ہماری شروع میں ہماری سر کی شادی ہوئی تھی تو ہم نے پوچھا تھا کہ لڑکا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ. ہم نے کچھ نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ لڑکی نمازی ہے، لڑکا نمازی ہے، پرہیزگار ہے. اس کے باوجود بھی وہ لوگ اتنے بدسلوک اور اتنے گھٹیا قسم کے لوگ نکلے کہ ہم کیا بتائیں آپ کو. اب اس کا جواب مجھے چاہیے کہ کیا کریں. اب لڑکا نمازی ہونے کے بعد بھی اتنا گھٹیا نکلا کہ کیا بتائیں. وہ پروگرام بھی یاد ہے، اس کے بعد مختلف علماء کرام یہاں لڑکا نمازی ہے یہ نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار ہو. جو متقی ہوگا وہ اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح کے یہ بتا رہے ہیں جو لڑکا نکلا ہے. آپ نے تو جواب دے دیا جی کہ فقط نمازی ہونا کافی نہیں ہے، جی متقی ہونا ضروری ہے. جی تو آپ کے جو ناظرین ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اللہ جو نمازی ہے وہی متقی ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نمازی ہو لیکن متقی نہ ہو. متقی یعنی گناہوں سے خود کو بچائے. جی ہر متقی نمازی ہے جاوید بھائی، جی لیکن ہر نمازی متقی نہیں ہے. جی بے تو شک. بہت سے نمازی ہیں جو خائن ہیں، جی بہت سے نمازی ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، بہت سے نمازی ہیں جو بہت سے گناہ کرتے ہیں. کربلا بہترین مثال ہے اس کے لیے. بالکل، بہت جی، صحیح بات جی، آپ نے کہی کہ جی، ہم کو اصل میں وہ نماز نہیں چاہیے جی کہ جو نماز دشمنان اہل بیت نے پڑھی ہیں، جی بلکہ ہمیں وہ نماز چاہیے جس کی ابتدا اذان علی اکبر سے ہوتی ہے جی، اور انتہا حسین کے سجدے پر ہوتی ہے. جی تو یہ نماز جو ہے اگر ہوگی تو ہم کو یہ نماز جو ہے قابل قبول ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی بے ہے. شک. اب اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے اس سے اور برائی بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں کچھ اور کمی ہے بے شک. جس کی وجہ سے. جاوید بھائی، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو نزلہ ہے اور آپ ٹیبلٹ چلڈ واٹر سے کھا رہے ہیں، مثلا بہت ٹھنڈا پانی ہے اور اس سے آپ دوا کھا رہے ہیں، تو اس دوا کا فائدہ جی نہیں پہنچے گا. جی تو ضروری یہ ہے کہ کسی چیز کا بھی استعمال کریں تو شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں عارف بول رہا ہوں. جاوید بھائی، مولانا صاحب کو السلام علیکم. میری پریشانی حضور یہ ہے کہ میری بیوی بہت بد اخلاق ہے اور بہت بد زبانی کرتی ہے، گالیاں بھی بکتی ہے. میرا چھوٹا لڑکا ہے، میں اس کو اچھے پرورش دینا چاہتا ہوں، مگر ان سب حالات کی وجہ سے وہ بولتی رہتی ہے. میری بیوی سب کو الٹا سیدھا بولتی رہتی ہے اور میرا لڑکا سنتا رہتا ہے. تو اس کے لیے میں کیا کروں؟
کچھ بتائیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک مکان میں نے خریدا تھا اپنے بیوی کے نام، مگر بنیادی قانون کے حساب سے اس کے نام ہے، مگر کیا شرعی اعتبار سے وہ میں اس پہ اپنا حق رکھتا ہوں؟ خدا حافظ. ان کے دو سوالات ہیں. پہلا سوال جو ہے بیوی کی شکایت ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ بیوی کے نام سے گھر انہوں نے اپنے پیسوں سے لیا، تو کیا ان کا حق ہے اس گھر پہ؟ دیکھیے، پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ ان کی بیوی بقول ان کے، جی ہم ایک طرفہ بات سن رہے ہیں. ہاں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس سلسلے میں، جیسا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ بہت ہی بد اخلاق ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ اگر مجھے سن رہی ہیں تو یاد رکھیں کہ اسلام میں بد اخلاق انسان جو ہے کسی اعتبار سے پسندیدہ نہیں ہے، متقی نہیں ہے وہ. جی ہاں، اس جیسا لیے کہ آپ نے کہ پہلے فرمایا. جی ہاں، اس لیے کہ اخلاق کے لیے پیغمبر اسلام نے 40 سال خرچ کیے ہیں جی اور احکام اسلام کے لیے 23 سال خرچ کیے ہیں. جی اللہ کو بد اخلاق مسلمان پسند نہیں ہے. جی پہلے پیغمبر نے اخلاق کا کلمہ خود پڑھوایا اور پھر اپنی رسالت کا، جی جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اخلاق بہت اہم ہے. میں ایک روایت سن لیجئے جاوید بھائی، آپ کی اجازت ہو تو بسم اللہ. میں ایک روایت پیش کر دوں. وہ ان عورتوں کے لیے کہ جو اپنے شوہر سے بد اخلاقی سے پیش آتی ہیں، ان کے سارے نیک اعمال جو ہیں حبط ہو جاتے ہیں، یہ روایت ہے. جی ایسے ہی اگر کوئی مرد بد اخلاقی کرے تو اس کے بھی نیک اعمال جو ہیں زیرو ہو جاتے ہیں. جی لہذا اعمال، نماز، روزہ، یہ سب اس کا حاصل کرنا آسان ہے، اس کا بچانا بہت مشکل ہے. اور بچے گا کب؟ نماز کا ہونا الگ ہے، نماز کا بچنا الگ ہے. نماز بچے گی کب؟ جب ہمارے پاس اخلاق اسلامی پایا جائے. جی دوسرا سوال جو ہے گھر کا. ہاں، گھر کا جو ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی وائف کے لیے ایک گھر لیا ان کے نام سے. وائف کے نام سے. دیکھیے یہاں پر مسئلہ یہ ذرا سا پیچیدہ ہے، جی کمپلیکیٹڈ ہے. جی ان کی نیت یہ، اگر ان کی نیت یہ ہے کہ میں نے ہبہ کر دیا ہے، جی ہبہ کر دیا ہے، تو اب خود ان کا بھی حق نہیں ہے، جی شوہر صاحب کا بھی، کیونکہ اب یہ جب ہبہ ہو جاتی ہے جی تو اس کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے. لیکن اگر ان کے نام کیا ہے، صرف جی گورنمنٹ کو صرف میں بچانے کے لیے، ٹیکس بچانے کے لیے صرف نام کیا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، جی تو اگر صرف نام کیا ہے تو ان کا حق بھی اس کے اندر رہے گا. لیکن اگر ہبہ کر دیا ہے تو پھر کوئی حق نہیں ہے. تو کوئی حق نہیں ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری بستی میں ایک مولانا نے مجلس میں پڑھا تھا کہ سید کا ہر صورت میں احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ شرابی، کبابی، جواری، شریعت کے خلاف کام کرنے والا ہی کیوں نہ ہو. کیا یہ روایت صحیح ہے؟ جن چینل پر لوگوں کا بہت عقیدہ ہے اور بہت بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ جن چینل سے جو بھی جواب دیے جاتا ہے وہ تجسس اور کھوجبین کے بعد دیا جاتا ہے. ہم تمام تر گھر والے کافی ٹائم سے مسائل زندگی پروگرام دیکھتے آ رہے ہیں اور ایسے سوالات کے جوابات ملے ہیں کہ سوال سن کر ہمیں لگتا تھا کہ اس کا جواب دینے میں مولانا قاصر رہیں گے، لیکن الحمدللہ ہمیشہ تسلی بخش جواب ملا. اسی کے پیش نظر ہم نے اس سوال کی جسارت کی. جواب ضرور دیجیے گا. خدا حافظ. اور خدا نہ خواستہ وہ ایسے امراض میں مرضی کہوں گا اس کو، تو کیا اس کا احترام بھی ہم پر واجب ہے؟ دیکھیے اس میں افراط تفریط نہیں ہونی چاہیے. جی اس کو بیلنس بنا کے چلنا پڑے گا. جی یہ وہ وادی ہے جو وہ بہت ہی خطرناک ہے. جی بہت احتیاط سے ایک حدیث ہے اس میں، جی یہ جو ابھی کہا گیا ہے جی کہ کسی نے ان مجلس میں ایسا پڑھا ہے، وہ حدیث کیا ہے وہ سن لیجئے کہ اکرموا اولاد الصالحین لی والطالحین للہ. بے شک. جی اکرموا اولاد الصالحین للہ والطالحین لی، یہ حدیث ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے جو ذریت ہے، جو سادات ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں ان کا احترام کرو اللہ کے لیے، جی جو نیک ہیں. اور جو نیک نہیں ہیں، ان میں تھوڑے کچھ بہت گناہ ہو گئے ہیں، تو ان کا بھی احترام کرو، اس لیے کہ وہ ہم سے منسوب ہیں. جی یہ حدیث ہے.
اور اسے یہ متفق علیہ حدیث ہے اور جی. یہ آیت اللہ ہے دس غیب شیرازی شیرازی نے بھی جی گناہ کبیرہ میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے. میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے بس صحیح پڑھا ہے. البتہ افراد تفریط نہیں ہونی چاہیے جاوید بھائی، جی کہ اب وہ بالکل سے فاسق و فاجر و شراب خار اور کیا کیا جتنے بھی گناہ کر رہا اس کے بعد اس کا ہم احترام کریں. پیغمبر نے یہ تھوڑی کہا ہے. مطلب اگر تھوڑے بہت گناہ بہت معمولی سے کہو کہ جب جناب آدم سے ترک اولا ہو سکتا ہے تو ابن آدم سے گناہ بھی ممکن ہے. تو لیکن یہ کہ بالکل گناہوں کا ایک مجسمہ بن جائے اور وہ سید بڑا مشکل ہے کہ ایک سید بھی ہو اور گناہ بھی کرے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو سادات ہمیں سن رہے ہیں وہ کم سے کم چھٹے امام کی اس حدیث کو یاد رکھیں کہ اگر تم گناہ کرو گے تو دو طریقے سے جو ہے ہم پر تانا کسا جائے گا. ایک تو یہ کہ ہمارا شیعہ ایسا ہے، دوسرا یہ کہ ہماری ذریت میں ایسا. تو اس لیے اگر کوئی سید گناہ کر رہا ہے تو معاملہ بڑا خراب ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ سادات کم سے کم وہ رشتہ، وہ جو رابطہ ہے آپ کا نسلی اعتبار سے معصومین سے، اس کی لاج رکھیں اور گناہوں سے دور رہیں. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم، میں جموں سے بول رہا ہوں، پروفیسر ہاشمی میرا نام ہے، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سفر میں روزہ کا سفر کرنا ضروری ہے یا کہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہمارے بھائی فرما رہے ہیں سفر میں جو شرعی سفر ہے اس میں روزہ رکھنا صحیح ہے یا روزہ نہیں رکھ سکتے؟ دیکھیے ہم لوگ تابع ہیں کس کے؟ حکم الہی کے. بے شک اپنی مرضی سے ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. بے شک. مجھے جاوید بھائی آپ کے گھر جانا ہے جی اور آپ کا گھر جہاں پر ہے وہ فرض کیجئے کہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں پہ ہے. جی تو ہم جب 10 کلومیٹر یہاں سے چلیں گے تو ہی آپ کے گھر پہنچیں گے. جی لیکن اگر اس سے کم چلے یا اس سے زیادہ چلیں گے تو یا پہلے رک جائیں گے یا بعد میں. جی اگر منزل پر پہنچنا ہے تو جو بتایا گیا ہے جتنی مسافت ہم کو وہاں تک جانا ہوگا. دین اسلام کو یوں سمجھیے کہ دین اسلام یہ ایک دین الہی ہے، اللہ کی جانب سے اس کے احکام بھیجے گئے ہیں. اس میں ہمیں چون و چرا نہیں کرنا ہے. اب جب شریعت نے یہ کہہ دیا کہ جو مسافر ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا حالت سفر میں، ماہ رمضان آ گیا، اب آپ جو ہے سفر میں ہیں جی تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. رکھیے. جی بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. میں پٹنہ بہار سے بول رہی ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ السلام علیکم، میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی جو کامیاب لوگ جو سیریل آ رہا ہے اس میں ایک ایپیسوڈ میں دکھایا کہ ایک قبرستان ہے جو پورے قبرستان میں ایک ایک قبریں بنی ہوئی ہیں، پورا قبرستان. یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے کہ اسلام میں پاسبل ہے، اسلام اگر اجازت دیتا ہے تو یہ اگر قبرستانوں میں کیا جائے تو کافی جگہ کی، اور دوسرے یہ کہ خدا کرنا اور کافی قیمت اٹھانا اور انتظار کرنا دفن کے، تو یہ کافی لمبا پروسیس ہو جاتا ہے. اگر یہ اس طرح سے قبرستان میں لوگ اگر بنا کے رکھیں تو اگر یہ اسلام میں ہے تو ایسا کرنا بہتر ہے. یہ سب کو مولانا سے جاننا ہے، اور سب کو بہت بہت یہ پروگرام ہے جو چینل کا ایک پروگرام کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا گفٹ ہے. آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے. خدا حافظ. اس طرح سے جو یہ پروگرام میں بتایا گیا ہے کہ علماء کرام جواب دے سکتے ہیں کہ اس طرح کی قبریں جو ہیں بنانا صحیح ہے. میں ان کو سوال سمجھ نہیں پایا کہ یہ شاید کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ قبرستان میں قبریں ایسی بنتی ہیں جی تو ہم کو بھی ایسے ہی بنانا چاہیے. جی تو قبر کا طریقہ سب جگہ ایک ہی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ مخصوص طریقہ ہو. جی البتہ مکروہ ہے کہ قبر جو ہے اوپر سے پکی بنائی جائے ان لوگوں کے لیے کہ جو عام انسان ہیں، لیکن جو اولیاء اللہ ہیں، جو معصومین ہیں، ان کی قبر پکی بنائی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میں کمیل رضوی شہر الہ آباد سے. قبلہ میرا ایک بہت ہی سیدھا سا سوال یہ ہے کہ جناب مختار کے متعلق ہمارے ائمہ کرام خاص کر کے چوتھے امام اور پانچویں امام کا کیا نظریہ ہے، اور قبلہ اسی کے ساتھ اس دور کے مراجع کرام اور گزرے ہوئے مراجع کرام اور بالخصوص رہبر معظم آیت اللہ خامنائی صاحب کا
اس معاملے میں کیا نظریہ ہے، بتانے کی زحمت گوارا کریں۔ جی ہاں، دیکھیے جناب مختار ایک ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے، ایک ایسی عظیم ہستی کا نام ہے کہ ہر ایک نے ان کو سلام کیا ہے، جی اور معصومین نے بھی یاد کیا ہے، اور علماء اور مراجع کی ایک لسٹ میرے پاس جاوید بھائی آئی تھی، جس کے اندر مراجع نے جناب مختار کے بارے میں جو باتیں کہی تھیں اور ان کی شخصیت کو بیان کیا تھا۔ جی خود رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی ایک تقریر میں بھی جناب مختار کا ذکر ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ اس کے بعد ایران میں جتنی بھی مذہبی فلمیں بنتی ہیں جی وہ علماء اور مراجع اور مجلس خبرگان وغیرہ کی اجازت سے بنتی ہیں، جی اور ان میں علماء کی ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے جو اسے اپروول دیتی ہے۔ جی ایسے ہی جیسے ایک سیریل تھا امام علی، جی اس پر کئی علماء نے، دسیوں علماء نے اس پر پہلے دیکھا، چیک کیا، اس کے بعد اسے پرمیشن دیا، اجازت دی۔ ایسے جناب مختار کے بارے میں بھی ایک پورا گروپ علماء کا تھا ایران کے، انہوں نے اس کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد جو ہے اسے اپروول دیا۔ تو اور جناب مختار پر جو سیریل ایران میں بنا وہ بہت ہی مقبول ہوا، پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں نے دیکھا، پورے عالم اسلام میں۔ جی ہاں، شیعہ سنی سب نے دیکھا، اور جناب مختار کی عظمت کو لوگوں نے سلام کیا۔ جی اگر کسی کو شک ہے تو میں اس کا، میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، لیکن جناب مختار کو ہم سلام کرتے ہیں آپ کے چینل ون کے ذریعے سے، اس عظیم ہستی کو کہ جو امام کی لبوں پر مسکراہٹ لے کر آیا ہو، ہمارے پاس تعریف کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ جی کروڑوں سلام و حضرت مختار علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ عادل جمال کولکتہ سر، میرا سوال ہے کہ ایک سائل کسی کے دروازے پر صدا لگاتا ہے اور اس کے پاس رسید موجود ہو تو کیا اس کو کچھ دے دینا چاہیے یا واپس لوٹا دینا چاہیے؟ سائل کسی کے در پہ آئے اور وہ خود مقروض ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سائل کسی کے در پر آئے جی اور اس کے پاس جو ہے وہ شخص جو گھر میں موجود ہے وہ مقروض ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیسے دے گا؟ جی لیکن اگر تھوڑا بہت پیسہ دے سکتا ہے تو دینے میں کوئی حرج تو ہے نہیں۔ جی مقروض بھی لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، جی بہت سے لوگ مقروض ہیں لیکن پھر بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، جی تو وہ سائل کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ قیام متصل برکوع کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رکوع میں پیروں کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، کم سے کم کتنا ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنا؟ جواب جلدی دیجیے گا، خدا حافظ۔ شکارپور سے محمد مہذب عباس۔ بچے کا سوال ہے یہ قیام متصل بالرکوع یہ کیا ہے، اور مرد کے لیے نماز کے حالت میں پیروں میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے قدموں؟ بہت اچھا سوال کیا، مجھے بہت اچھا لگا جی ماشاءاللہ کہ قیام متصل برکوع، جی قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، جی متصل برکوع رکوع سے جو متصل قیام ہوتا ہے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، یہ ان بچے کا سوال ہے۔ قیام متصل برکوع جو ہے جاوید بھائی وہ دو طرح کا ہے، جی ایک رکوع سے پہلے ہے، وہ رکن ہے، اگر جان بوجھ کر یا بھول جیسے بھی آپ نے چھوڑ دیا نماز باطل ہے، لیکن جو رکوع کے بعد جو قیام ہوتا ہے وہ رکن نہیں ہے، واجب تو ہے جی لیکن واجب غیر رکنی ہے۔ جی یعنی کیا مقصد؟ یعنی اگر آپ بھول گئے تو نماز صحیح ہے، جان کے چھوڑیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، یہ ہے۔ دوسرا سوال جو قدموں کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ جی ہاں، بہتر یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں ہوں تو ایک وجب، ایک بالشت سے زیادہ فاصلہ نہ ہو اور کم سے کم 4 انگشت ہے، یہ بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام زاہدہ بیگم، میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں۔ میرا بھائی 6 مہینے سے میرے کو بات نہیں کر رہا، دوسروں کی بات سن کے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ السلام علیکم، میں زاہدہ بیگم کرناٹک سے بات کر رہی ہوں۔ ان کا بھائی 6 مہینے سے ان سے بات نہیں کر رہا، یہ نہیں بتایا کہ کیوں بات نہیں کر رہا، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیے اگر یہ چاہتی ہیں کہ ان کا بھائی ان سے بات کرے اور تعلقات بہتر ہو جائیں
تو یا ودودو، جی یا ودودو یہ کا ورد کریں ہر نماز کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ. لیکن یہ ورد کب ہوگا؟ جب نماز ہوگی. جی نماز کے بعد یہ ورد ہے. جی تو 100 مرتبہ مشکل سے 1 منٹ لگتا ہے. جی 5 وقت کی نماز میں کل 5 منٹ جائے گا ان کا. جی تو اللہ نے 24 گھنٹہ آپ کو دیا ہے رات دن ملا کے، تو اس میں آپ 5 منٹ اپنے فائدے کے لیے دے سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ میں بریلی سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ ہم زیارت عاشورہ امام زمانہ کی نیابت میں پڑھ سکتے ہیں یا کس طریقے سے نیت کر سکتے ہیں؟ یہ اس کا جواب مجھے پلیز دیجیے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور اس سے بہت علم حاصل ہوتا ہے. اللہ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا کرے. آمین. السلام علیکم. زیارت عاشورہ جو کہ ہر مومن تقریباً ہر مومن پڑھتا ہے، بہت سے لوگ تو مسلسل 365 دن پڑھتے ہیں. تو اس میں اگر ہم اپنے زمانے کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی نیابت میں پڑھے تو کیا صحیح ہے؟ بالکل اچھی بات ہے، آپ پڑھیے امام کی نیابت میں، اور نیت کیجئے جب آپ زیارت پڑھنے کے لیے کھڑی ہوں تو نیت کیجئے کہ زیارت عاشورہ پڑھتی ہوں، یا اگر مرد ہے تو پڑھتا ہوں امام زمانہ کی جانب سے قربتاً الی اللہ. اس کے بعد زیارت شروع کیجئے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہاں سلیم بول رہا ہوں آگرہ سے. میرا کوشچن ہے کہ میں حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ میں بشارت چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا علم میں کیا پڑھائی جائے؟ ہر ایک کی مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو، چاہے خواب میں ہو چاہے جس طرح سے بھی. ظاہر سی بات ہے یہ کام بڑا مشکل ہے. جی اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو اتنا بلند کرنا پڑے گا کہ خواب کیا ہے، پیغمبر جو ہیں حضور وہ آپ کے سامنے بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہاں تک خود کو پہنچانا پڑے گا. شکریہ. اگلا سوال. ہمارا نام نسیم ہے. السلام علیکم. ہمارا نام نسیم ہے. ہم ہوشنگار شہر سے بول رہے ہیں. ہم کوشچن یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں قرض بہت ہو چکا ہے. ہم نے بیٹے کی شادی میں لیا تھا لیکن ہم کسی طرح بڑھتا جا رہی ہے، ہم اس کو چکا بھی نہیں پا رہا اس کے لیے، اور ہمارے شوہر کی اتنی آمدنی بھی نہیں ہے اور بیٹا بھی نہیں ہے جو کمائے. تو ہم اس کے لیے کیسے کیا کریں جس سے ہم اپنے قرض کی ادائیگی ہو جائے؟ وہ بڑھتا ہی جا رہا. اب یہ قرض دار ہو گئی ہیں شادی کے بعد میں بچی کی، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے آیت اللہ بہجت نے ایک وظیفہ بتایا ہے، جی میں اسی کو بتا دیتا ہوں کہ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک جی وبفضلک عمن سواک. جی پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک. اسے صبح کی نماز کے بعد کم سے کم 7 مرتبہ، اور اگر بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھ سکیں تو ایک تسبیح صبح کی نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. میں کلکتہ سے بول رہا ہوں، ہاوڑہ ڈسٹرکٹ سے. کہنا ہے مجھے ودیارتھی کی میرا اللہ تک پہنچ نہیں ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ سکتا ہوں؟ السلام علیکم. یہی میرا سوال ہے. یقیناً ہم جو ہے وہ اللہ ہر جگہ ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور اس کو پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ چاہیے، اور بہترین وسیلہ ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، دیکھیے پروردگار جو ہے وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ و منزہ ہے، تو پروردگار ہمارے پاس نہیں آ سکتا ہے. ہم اپنے نقائص اور معائب اور کمزوریوں کی وجہ سے اس عالم ملکوت میں اس کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے ہیں. تو اس نے کیا کیا ہے، کچھ ایسی شخصیتوں کو ہمارے اور اپنے درمیان وسیلے کے طور پہ بھیجا. جی ان میں سب سے بڑا جو وسیلہ ہے ہمارے اعتبار سے وہ ہے ذات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی یہ جو ہے وسیلہ کبریٰ کہا گیا ہے ان کو. جی بے شک. یہ وسیلہ کبریٰ ہیں، یعنی بہت بڑے وسیلہ. جی ان کے بعد پھر جو اہل بیت علیہ السلام ہیں جی وہ ہیں. تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اگر آپ وسیلہ قرار دے کر اللہ سے مانگیں گے تو پروردگار یقیناً آپ کو عطا کرے گا. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا نام محسن قریشی ہے، میں سیونی ضلع سے ہوں. میرا سوال تھا کہ کیا فائنینس کمپنی میں جاب کرنا
حرام ہے یا حلال ہے؟ فائنانس کمپنی میں جاب کرنا حلال ہے یا حرام؟ بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں اوکھلا نئی دہلی سے حسن ظہیر نقوی عرض کر رہا ہوں. مولانا صاحب اور بھائی جاوید صاحب کی خدمت عالی میں میرا سلام عرض ہے، قبول فرمائیں. سوال یہ ہے کہ میں پولیس محکمے میں ایک تھانے میں سرکاری ملازم ہوں. قابل غور بات یہ ہے کہ تھانے میں چرس، گانجا اور شراب کافی تعداد میں رکھی رہتی ہے، جس کی بدبو چاروں طرف پھیلی رہتی ہے. اکثر و بیشتر کوئی سپاہی بھی شراب پیے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے، جس کے منہ سے بے حد گند بدبو آتی ہے. تو کیا اس بدبو کی وجہ سے روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا؟ روزہ باطل تو نہیں ہوتا؟ یا کوئی شرابی محکمے میں ہاتھ ملائے تو اس سے ہاتھ ملانا یا کترانا اس سے کیسا ہے؟ اس پر تفصیل سے بتاتے ہوئے زحمت فرمانے کی کوشش کریں. بہرحال متشکر جواب. متشکر. سید حسن ظہیر نقوی. خدا حافظ. ایسے حالات میں روزہ کیا صحیح ہے؟ دیکھیے، جہاں پر شراب پی گئی ہے یا جو لوگ شراب پی رہے ہیں اور ان کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، گند آ رہی ہے، تو اس سے روزہ تو باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ کی معنویت اور روحانیت پر اثر پڑتا ہے. میں ایک روایت پیش کرتا ہوں اس کے لیے. یہ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں پر شراب پی جا رہی ہو وہاں پر نہ بیٹھو، کیونکہ غضب پروردگار وہاں پر نازل ہوتا ہے. روایت میں آیا ہے کہ اس دسترخوان کے اوپر جہاں شراب رکھی ہوئی ہو، تم اگرچہ وہ تم نہیں پیتے ہو، لیکن اس پر نہ بیٹھو اس دسترخوان کے اوپر، کیونکہ غضب پروردگار نازل ہو رہا ہے وہاں پر. تو آپ کا سوال، حسن ظہیر صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا روزے پہ اثر پڑے گا؟ روزہ تو ہو جائے گا، لیکن ہماری معنویت پر ہو سکتا ہے اثر پڑے. اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ ان سے ڈسٹینس اور فاصلہ رکھیے جو شراب پی رہے ہیں. وہ شراب پیتے نہیں، پی کے آتے ہیں وہاں. اچھا، پی کر آتے ہیں. جی. تو بہرحال وہ تو مجبوری ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں تک ممکن ہو آپ کوشش کیجئے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیے. اور ہاتھ ان سے ملانا اگر تو کیا؟ ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام امجد علی ہے، میں آسام سے بول رہا ہوں. مزار لوگ چاہتی ہے، مزار مانتا ہے، کیوں اتنا مانتا ہے؟ اور آدمی لوگ کس طرح سے مزار جا سکتا ہے نہ نہیں جا سکتا ہے؟ مزار میں جا کر کوئی دعا مانگ سکتا ہے کہ نہیں سکتا ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسام سے ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ حقیقی اولیاء اللہ جو ہیں، اولیاء خدا جو ہیں، ان کے مزارات پر، ان کے قبور پہ جانا کیسا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے، مزار اگر صحیح ہے، اوریجنل ہے، اور کوئی فیک مزار نہیں ہے، ولی خدا کی مزار ہے، تو وہاں پر آپ وہاں جا کر آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں ان کے وسیلے سے. یہاں تک کہ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ اگر تم پریشان ہو جاؤ تو قبرستان، عام لوگوں کی، عام مومنین کی قبروں کے پاس جاؤ، قبرستان میں جاؤ اور وہاں دعا مانگو. یہاں تک کہ ہے کہ ماں باپ کی قبر پہ جاؤ اور وہاں پہ اللہ سے دعا مانگو. تو اگر عام مومنین کی قبروں پر جا کر اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے، تو جو ولی خدا ہیں جیسے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مثال کے طور پہ ہندوستان میں یہ ایک بزرگ ہستی، یا قاضی نور اللہ شستری، قاضی نور اللہ شستری جو آپ کے آگرہ میں ہیں، اور ایسے بزرگ علماء جو ہمارے یہاں پر مدفون ہیں یا اور جگہوں پر ہیں اور ملکوں میں، آپ وہاں جائیے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگیے. اگر اولیاء اللہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ سے مانگا جائے تو یہ عین توحید ہے، شرک نہیں ہے. بے شک. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نینی تال اتراکھنڈ سے بول رہے ہیں. ہمارا سوال ہے، ہماری ممی ہم سے ناراض رہتی ہے، ہم بہت کوشش کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، پر وہ خوش نہیں ہو پاتی، ہم کیا کریں؟ شکریہ. ماں ناراض ہو جائے اور بقول ان کے یہ چاہتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟
وہی ورد جو میں نے بتایا تھا جی کہ آپ اس نیت سے پڑھیے کہ میری ماں مجھ سے محبت کرے، یا ودودو، جی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی ماں جو ہیں آپ سے راضی ہو رہی ہیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں میں کہ فقط دعا اور تعویذ، آیت اور حدیث ہی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنا کیریکٹر بھی بدلنا پڑے گا۔ صرف دعاؤں کے سہارے سے کام نہیں کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ایسی ہو جس کی وجہ سے ماں کہ جس ناراض کی ہو، وجہ سے ماں ناراض ہو، تو اس پر بھی غور کیجئے جی کہ آپ میں کیا کمی ہے، اس کمی کو دور کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی والدہ گرامی آپ سے راضی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگلا سائل کا سوال۔ جی میں شبنم اتراکھنڈ سے بات کر رہی ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ روزہ اور نماز ٹوٹ جاتے ہیں ریحہ کے نکلنے سے، بلڈ کے نکلنے سے اور ٹوائلٹ کے نکلنے سے زیادہ تر، بٹ یہی کنڈیشن روزے میں نہیں ہوتی کہ ریحہ کے نکلنے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ ایک سوال یہ ہے، اور ایک سوال سر یہ ہے کوئی انتقال ہو جائے تو کون سی دعا پڑھے، اور جب اذان ہو تو کون سی دعا پڑھے خواتین؟ السلام علیکم، تھینک یو۔ نماز کے لیے شرط ہے پاکیزگی، طہارت، چاہے غسل ہو یا وضو ہو۔ اس میں ایک کنڈیشن ہے مبتلات وضو یا غسل، اس میں اگر یہ خارج ہو جائے تو آپ جو پھر سے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، لیکن روزے کے لیے شرط کیوں نہیں؟ یہ بیان فرما رہی ہیں۔ میں شروع میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ حکم تعبدی ہے، جی یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ جی فرض کیجئے کہ آپ اگر اللہ ایسا کہے کہ صاحب ریا خارج ہونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو پھر کسی کا روزہ صحیح 16-17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، نماز 5-10 منٹ کی ہوتی ہے، ہاں تو 17 گھنٹہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، جی اور ہر انسان کا روزہ ٹوٹے گا، اور شاید ہی کوئی ایک روزہ بھی رکھ پائے گا۔ جی تو یہ چیزیں اس کو بولتے ہیں عسر و حرج، جی یہ مشکل ہے جی اس پر عمل کرنا، انسان کے بس میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہے۔ جی لیکن وضو نماز کے لیے 5-10 منٹ، آدھے گھنٹے کا وقت ہے، اس میں وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ جی اس لیے روزے کا حکم الگ ہے، نماز کا حکم الگ ہے۔ کسی کے انتقال کی خبر سن کے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور آذان ہو تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے صرف کلمہ استرجاع، جب کسی کے انتقال کی خبر ملے تو جو روایت میں ہے کلمہ استرجاع زبان پہ جاری کریں۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ سب جانتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے، ہم کو بھی اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ وہ ہمارا ایک جاننے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ تم تو جا رہے ہو، ہم بھی وَنَحْنُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ہم بھی تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے، انسان کے ذہن میں موت کا تصور اور زیادہ واضح ہوتا ہے۔ جب موت کا تصور آئے گا تو انسان اعمال بھی اسی حساب سے کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا سوال جو ہے، اذان کے وقت کون سی دعا پڑھنی؟ اذان کے وقت کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ اذان کے بعد کیوں؟ اس کی وجہ سے اذان کے موقع پر جی کوئی مخصوص دعا اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو اذان میں جو کلمات دہرائے جاتے ہیں جی اس کا دہرانا آپ کے لیے مستحب ہے۔ جی جب ایک چیز پہلے سے موجود ہے دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اذان کے بعد ایک دعا ہے، اللہم اجعل لی قلبی بارو و شقارو و عملی سارو، اور اس کے دارو، یہ آخر تک پوری دعا ہے۔ اگر کسی کو چاہیے تو آپ کے چینل کے آفس میں فون کر کے لے لے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ نام محمد آصف الرحم ہے اور رانی گنج سے بول رہے ہیں۔ مولانا صاحب سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ جمعہ کا جو نماز ہوتا ہے تو کچھ آدمی نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم کا، وہ شامل رہتا ہے، اور کچھ 5 ٹائم کا نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ خالی جمعہ کا نماز 2 رکعت پڑھ کے وہ چلاتا ہے، کیا اس کا نماز ہو جائے گی؟ سوال یہی ہے۔ السلام علیکم۔ جمعے کی نماز وہ مولانا ابن حسن صاحب نہروی کا جی یہ نکتہ ہے جی کہ نمازی جو ہیں 4 طرح کے ہوتے ہیں جی، ایک 68 کے ہوتے ہیں جی، ایک 8 کے ہوتے ہیں نمازی جی، ایک جو ہے وہ 360 کے ہوتے ہیں، اور ایک 60 کے، اور ایک 68 کے ہوتے ہیں جی۔ جو 68 کے ہوتے ہیں وہ ہر روز نماز پڑھتے ہیں جی، 5 وقت کی نماز، جی، اور جو 8 کے ہوتے ہیں وہ جمعے کے جمعے پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جی، اور جو سال میں ایک بار نماز پڑھتے ہیں 360 کے، وہ 360 کے نمازی ہیں، اور ایک 68 کے نمازی ہیں کہ جب وہ خود ان کی موت ہوتی ہے تو ان کی نماز پڑھی جاتی ہے، جب وہ کھاٹ پہ آ جاتے ہیں
تو بہرحال ہم کو وہ نمازی بننا ہے جو ٹھاٹ کے نمازی ہو. وہ 8 کے نمازی پسند اللہ نہیں کرتا، وہ بیکار ہیں. نماز واقعاً اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہر روز اس طرح سے نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، ہمیں ویسے ہی نماز کو پڑھنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں سوال کہاں سے. مکل بول رہا ہوں، میں موترا پور سے بول رہا ہوں. میں اپنی بیوی کو بولا تھا کہ آپ اپنے ماں باپ کے گھر نہ جائیے گا، اگر آپ وہاں چلے جائیے گا تو آپ کی طلاق ہو جائے گا. تو وہ وہاں پہ نہیں گیا تھا. تو اس کے بعد میرے بیوی نے بولا کہ کسی نہ کسی دن تو جانا ہی پڑے گا اپنے ماں باپ کے گھر، تو اس کا کوئی حل نکالو. تو مفتی کے پاس گیا تھا، اس نے بولا تھا کہ تم اس کو ایک طلاق دے کے اس سے چھوڑ کے تم اپنے کہیں چلا جانا. تو لڑکیوں کی جو مہینے جو چیز ہوتا ہے مہینے میں ایک بار، وہ 3 بار ہونے کی بات تم آنا. تو میں نے 3 بار نہ ہوا نہیں، 2 بار ہوا تھا اور میں چلا گیا تھا. تو کیا پھر اس کے بعد وہ اس کے باپ کے گھر گیا تھا، وہاں سے آ کے پھر ہمارا دوبارہ شادی ہوا تھا. تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تسلیم کرنا چاہتے ہیں. ان کے سوال کے 2 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو ماں باپ سے ملنے کے لیے انہوں نے منع کیا، وہ صحیح ہے یا غلط؟ دوسری بات یہ ہے کہ بغیر شرائط کے، انہوں نے بغیر جو شرائط طلاق کے انہوں نے صرف کہہ دیا کہ وہاں جاؤ گی تو طلاق. تو کیا طلاق ہو گیا؟ دونوں بات غلط ہے جی. کسی بھی شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو منع کرے کہ تم اپنے ماں باپ سے نہیں ملو، مگر یہ کہ کوئی بہت زیادہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جو عام طور سے پیدا نہیں ہوتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. تمام جتنے بھی شوہر ہیں، جتنے بھی مرد ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی بیوی کے ماں باپ نے ہی اس بیوی کو اس لائق بنایا، تربیت کر کے پال پوس کے بڑا کیا، اور آج آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسی سے نہ ملے کہ جس نے آپ کی بیوی کو پروان چڑھایا ہے، تربیت دی ہے، بڑا کیا ہے، اپنا خون پلایا ہے. دودھ تو خیر ہی ہے، لیکن دودھ سے پہلے ماں بچوں کو، اپنے بچوں کو خون پلاتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے. تو کیا آپ اس کو الگ کریں گے؟ یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات کیا تھی جاوید بھائی؟ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے یہ طلاق صحیح ہے ان کی؟ دیکھیے، طلاق کے لیے شرائط ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ اگر آپ غصے کے عالم میں طلاق دے رہے ہیں تو وہ طلاق صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے طلاق کے لیے صیغہ طلاق ہے، وہ جب تک کہ جاری نہیں ہوگا تب تک طلاق نہیں ہوگا. لہذا یہ کہہ دینا کہ میں نے طلاق دیا ہے، یا عادل گواہ ہو. ہاں، گواہی بھی ضروری ہے. عادل گواہ ہو. جی. تو جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ صاحب نے، میرے حساب سے اور اسلامی قانون کے حساب سے طلاق ہو ہی نہیں سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں شاہ نواز احمد بول رہا ہوں لکھنؤ سے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں بیاج لینا یا بیاج کے پیسے سے کام کرنا حرام ہے، لیکن انڈیا میں مسلمان لوگ بینک سے لون لے کے کاروبار کرتے ہیں تو اس سے بیاج دیتے ہیں. اس پر آپ اپنے روشنی ڈالیں. ہمارے ملک میں ہمارے مراجع کرام نے جو فتویٰ دیا ہے، تو ہم جو بینک سے لون لے کر بزنس کرتے ہیں اس پہ ظاہر ہے ہمیں انٹرسٹ بھی دینا پڑتا ہے. جائز ہے؟ بہرحال ہندوستان میں فتویٰ یہی ہے کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور میرا سوال ہے کہ ہمارا میں کافی تنگی آ گئی ہے. ایک جگہ پیسہ اٹکا ہے، بہت ٹائم ہو گیا اس کو، 6-7 مہینے سے اوپر ہونے لگا ہے. بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور وہ نکل نہیں پا رہی ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ ہر بار 6-7 مہینے کے بعد یہ پرابلم آتی ہی ہے کہ رزق میں تنگی ہو جائے. اور تیسرا ہے میرا سوال کہ میری دوست ہے، وہ بہت پریشان ہے اس کی شادی کو لے کے. کہیں بھی اس کا اچھا رشتہ دیکھ کے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے گھر والے بھی بہت پریشان ہیں. تو کیا آپ مجھے اس کا حل بتا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال بہن کا یہ ہے کہ پیسہ ان کا اٹکا ہوا بہت بڑی رقم ہے، کسی نے لیے واپس نہیں کر رہے ہیں،
تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ان کے سوال میں دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں. پہلا تو یہ کہ یہ کافی پریشان حال ہیں مالی اعتبار سے. تو ان کے لیے ایک ورد یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کر یا لطیفو 100 بار پڑھیں. کوئی بھی ایک وقت معین کر لیں، کسی نماز کے بعد پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. تو اور نیت کریں کہ پروردگار تو لطف فرما ہمارے حال کے اوپر اور یہ پریشانی ہماری دور کر دے. لیکن اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو مجھے دیجئے، کیونکہ یہ بہت ہی کامن سوال ہو گیا ہے کہ لوگ آپ سے بھی اور ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہماری بیٹی یا بیٹے کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں. آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک ورد بتایا ہے کہ اسے آپ ہر نماز کے بعد کم سے کم 7 مرتبہ تو پڑھیں. وہ قرآن کی آیت ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس آیت کو اس نیت سے کہ رشتہ آ جائے، وہ جتنا زیادہ پڑھیں وہ اتنا بہتر ہے. ایک آیت اور بھی ہے، اس کو بھی چاہیں تو نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. قرآن کی آیت ہے، کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق انسان کا کلام ہے. وہ آیت یہ ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس کو بھی جو ہے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. نیت یہ رکھیں کہ ہمارا رشتہ آ جائے. لڑکی بھی پڑھ سکتی ہے اور لڑکا بھی اسے ورد میں لا سکتا ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کے ذریعے سے، بسم اللہ. آپ کے جو ناظرین ہیں، اور بہت ہی مجرب جاوید بھائی یہ عمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تمام دروازے بند ہو جائیں اور ہر طرف مشکلات جو ہے ہمیں گھیر لے، تو ایک عمل ہے، وہ ہے یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی. نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے 10 مرتبہ اسے آپ پڑھیں ہر روز. انشاءاللہ بے برکت وجود مبارک کے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے توسل سے یہ اس کا فائدہ بہت جلدی آپ کو بے شک ملے گا. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، یہ جو ہے آپ کو پڑھنا ہے 10 مرتبہ نماز کے بعد. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ کیا صدقہ موت کو ٹالنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ میں بنارس سے بول رہا ہوں. آغا یہ آپ کے شہر سے سوال ہے، بنارس سے. جی فرمائیں. کہ صدقہ موت کو ٹال سکتا ہے؟ ہاں بالکل. صدقہ ایسے بہت سے واقعات ہیں، اور علامہ مجلسی نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نبی کا گزر ہو رہا، جناب عیسیٰ تھے، اور وہاں شادی ہو رہی تھی. تو شادی کے موقع پر جناب عیسیٰ نے اپنے حواریون سے کہا کہ دیکھو آج اس گھر میں اتنی خوشی ہے اور کل اس گھر میں جو ہے ماتم ہوگا، لوگ گریہ کریں گے. تو جو اصحاب تھے، جو حواریون تھے، انہوں نے پوچھا یا نبی اللہ ایسا کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دلہن کل مر جائے گی. خیر یہ لوگ جب واپس ہوئے تو اصحاب تو منتظر تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. دیکھا کہ سب نارمل حالات ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے اصحاب نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ جناب عیسیٰ نے کہا کہ نہیں، کوئی کچھ نہ کچھ تو ہے، جو ہم نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. خیر یہ اندر گئے اور دلہن کے پاس گئے، اس سے بات چیت کی تو کہا کہ تم نے کوئی ایسا نیک کام ضرور کیا ہے کہ تمہاری موت ٹل گئی ہے.
تو اس نے کہا نہیں کوئی ایسا نیک کام نہیں کیا. کہا کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو تم نے کیا ہے. کہا کچھ نہیں، میں نے صرف ایک کام یہ کیا تھا کہ میری شادی کے فوراً بعد میرے گھر کے پچھلے والے حصے سے ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا، ایک شخص بھیک مانگ رہا تھا، ہم نے اس کو کچھ مدد کر دی. جناب عیسیٰ نے کہا کہ یہی مدد اور یہی صدقہ جو ہے اس نے تمہاری موت کو ٹال دیا ہے. سبحان اللہ. بعد میں تلاش کیا گیا تو وہاں پر اسی روم میں ایک سانپ ملا جو اس کی موت کی شکل میں جو موجود آیا تھا، لیکن دیکھا کہ وہ اپنے دم کو اپنے منہ سے جو ہے چبا رہا ہے. جناب عیسیٰ نے کہا یہ تیری موت. ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی چھوٹے سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.